الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کل من علیہا فان وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم القبر روضۃ من ریاض الجنہ او حفرۃ من حفر النیران او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ محترم بزرگوں، عزیز ساتھیوں، میں نے آپ حضرات کے سامنے ایک حدیث پڑھی ہے جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم یہ ارشاد فرما رہے ہیں کہ قبر یہ تو جنت کے باغوں میں سے ایک باغ ہے یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا ہے، یعنی قبر یا تو جنت ہے یا جہنم ہے، قبر یا تو جنت کا نمونہ ہے یا جہنم کا نمونہ ہے۔ قبر میں یا تو تکلیف ہے اور یا قبر میں راحت ہی راحت ہے، قبر میں یا تو جنت کا سامہ ہے یا جہنم کی دکھ بھری داستان ہے۔ خلاصہ یہ کہ قبر میں انسان کو جب دفن کر دیا جاتا ہے تو پھر اس کی دو صورتیں رہ جاتی ہے۔ اس کے پاس اچھے اعمال ہیں کہ جس کی بنا پر آج یہ قبر جنت کا باغیچہ بنا دیا گیا، یا اس کے پاس برے اعمال ہیں کہ جس کی وجہ سے آج اس کی اس قبر کو جہنم کا گڑھا بنا دیا گیا۔ تو معلوم ہوا قبر کا جنت کا باغیچہ بننا یا جہنم کا گڑھا بننا یہ موقوف ہے اعمال پر، اعمال پر ہی مدار ہے قبر کی تکلیف کا یا قبر کی راحت کا۔ اسی کو علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما کر چلے گئے، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ انسان کو اگر دیکھا جائے تو اپنی فطرت کے اعتبار سے یہ جنتی اور جہنمی نہیں ہے، بلکہ جنتی اور جہنمی ہونے کا مدار وہ اعمال پر ہے۔ تو عمل سے ہی زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی، یہ خاکی اپنی فطرت میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے۔ اسی لیے ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم قبر میں پہنچنے سے پہلے قبر کا سامہ تیار کریں، قبر میں پہنچنے سے پہلے قبر کے آرام کا سامہ اپنے لیے تیار کر کے رکھیں۔ اور قبر کے آرام کا سامان ہے اعمال، اعمال آخرت، اعمال قبر اور اعمال صالحہ۔ نمازوں کی پابندی، روزے کی پابندی، زکوٰۃ کی پابندی، حج کی پابندی، ہر اچھے اعمال کی پابندی اور ہر برے کاموں سے اجتناب اور پرہیز، اور اپنے اخلاق کی درستگی اور کسی پر ظلم و زیادتی اپنی طرف سے بالکل بھی نہ ہو، یہ ہے قبر کی راحت کا سامہ جو ہمارے لیے قبر میں جنت کا باغیچہ بنوانے کے لیے اللہ رب العزت کی طرف سے تیار ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ قبر جنت کے باغیچوں میں سے ایک باغ یا جہنم کے گڑھوں میں سے ایک گڑھا، تو معلوم ہوا کہ سزا اور جزا ملتی ہے قبر کی وجہ سے۔ اگر قبر ہی نہ ہو، انسان کو کوئی درندہ کھا لے تو اس کی قبر نہیں، انسان کو جلا دیا جائے تو اس کی قبر نہیں، انسان دریا میں ڈوب جائے تو اس کی کوئی قبر نہیں۔ یاد رکھنا چاہیے انسان دو چیزوں سے مرکب ہے، دو چیزوں سے بنا ہوا ہے، ایک روح ہے اور ایک جسم ہے۔ جسم فانی ہونے والا ہے، کل من علیہا فان، جسم تو فنا ہو جاتا ہے، جسم تو ختم ہو جاتا ہے، لیکن روح فنا نہیں ہوتی۔ روح کے لیے چار مقام ہیں، روح کے لیے چار مکان ہے، روح کے لیے چار دور ہیں۔ روح کا ایک دور ہے عالم ارواح، یہ روح بہت دور سے چل کر آئی ہے، عالم ارواح سے یہ روح چل کر آئی ہے،
اور ہر مکان کے لیے اور ہر دور کے لیے اللہ رب العزت نے اس روح کا ایک وقت مقرر فرما دیا ہے، الا یہ کہ عالم آخرت آ جائے۔ عالم آخرت کے لیے لامحدود زندگی پھر روح کو دے دی جاتی ہے، ورنہ تو اس سے پہلے جو 3 زندگی روح کو ملتی ہے اور 3 دور جو روح کو ملتے ہیں، ان کے لیے اللہ رب العزت نے ایک حد بندی کر دی ہے۔ عالم ارواح سے روح کو منتقل کر دیا جاتا ہے، کیوں؟ اس لیے کہ عالم ارواح کا وقت مقرر ختم ہو چکا ہے۔ اب عالم ارواح سے انسان کو منتقل کر دیا جاتا ہے دنیا میں، اور جب دنیا کا وقت پورا ہو جاتا ہے تو پھر اس روح کو یہاں سے بھی منتقل کر دیا جاتا ہے، اور تیسرا عالم شروع ہو جاتا ہے، اور وہ عالم ہے عالم برزخ۔ اور پھر عالم برزخ کے بعد ایک آخری عالم شروع ہو جاتا ہے، آخری عالم جس کو ہم بولتے ہیں عالم آخرت، وہاں ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی مل جاتی ہے۔ تو یہ جو عالم برزخ شروع ہوتا ہے، اور اس سے پہلے عالم دنیا ہے، عالم دنیا میں جب روح آتی ہے تو اللہ رب العزت اس روح کے لیے ایک مکان بنا دیتے ہیں، اور وہ مکان یہ جسم کی صورت میں ہم سب کو دیا گیا ہے۔ جسم فنا ہو جاتا ہے اور روح باقی رہ جاتی ہے، اس کا مطلب یہ ہوا کہ روح کے لیے اللہ رب العزت نے ایک اسٹیٹس اور ایک مکان بنا دیا ہے دنیا کے اندر بھی۔ اسی طرح عالم برزخ میں بھی اللہ رب العزت نے اس کے لیے مکان بنا دیا ہے۔ اس کو قبر کی ضرورت نہیں، قبر دراصل نام ہے عالم برزخ کا۔ اگر کسی کو جلا دیا گیا وہ بھی قبر میں پہنچ گیا، یعنی عالم برزخ میں پہنچ گیا، اپنے مقام میں پہنچ گیا۔ عالم برزخ میں جانے کے بعد ہر ایک کا مقام اور ہر ایک کی جگہ متعین ہے۔ تو معلوم ہوا انسان کو چاہے جلا دیا جائے، چاہے اس کو کوئی جانور کھا لے، کچھ بھی کر دیا جائے یا ڈبو دیا جائے، بہرحال اس کے لیے عالم برزخ ہے۔ عالم ارواح میں ہمارا کوئی جسم نہیں تھا لیکن روح باقی رہی۔ عالم دنیا میں اللہ رب العزت نے دنیا کی تکلیفوں سے اور دنیا کے آرام سے اس کو لطف اندوز کرنا تھا اور اس کو تکلیف دینا تھا، اس کو بیماریاں دینی تھی، اس لیے اس جسم کی ضرورت تھی۔ تو اللہ رب العزت نے اس جسم کو دیا ہے تاکہ اس دنیا کی نعمتوں سے میرا بندہ فائدہ اٹھا سکے، لیکن یہ جسم فنا ہو جائے گا، اور یہ روح جب اس کا وقت متعین ہو جائے گا اس کو منتقل کر دیا جائے گا عالم برزخ کی طرف، اور پھر عالم آخرت ہے۔ بہرحال یہاں کوئی بھی ہو سب کو ایک دن دنیا سے چھوڑ کر جانا ہے۔ سکندر بادشاہ ایک بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے، ایران کو فتح کرتا ہوا نوجوانی کے عالم میں وہ پہنچتے پہنچتے ہندوستان آیا۔ ابھی پنجاب ہی کو فتح کیا تھا کہ اس کی طبیعت نڈھال ہو گئی۔ اس نے اپنے وزیروں کو بلایا اور یہ کہا کہ میرا وقت قریب آ گیا ہے، اب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کیا میرے کفن دفن کا انتظام کر دیا جائے گا؟ وزیروں نے کہا آپ کی کھائی اور آپ کا کھایا نمک حرامی ہم کہنے والے نہیں، اچھا والا کفن دفن کا انتظام کریں گے۔ بادشاہ نے کہا بہت اچھی بات ہے، سکندر بادشاہ نے۔ پھر اس کے بعد یہ کہا کہ میں تم کو وصیت کہنے والا ہوں، کیا میری وصیت پر عمل کرو گے؟ وزیروں نے کہا ساری زندگی آپ کی بات مانتے رہے، ارے آخر میں آپ کی بات کیوں نہیں مانیں گے؟ تو سکندر بادشاہ نے کہا میری آخری وصیت یہ ہے کہ جب میرا انتقال ہو جائے، مجھے کفنا دیا جائے، تو کفنانے کے بعد جب تم مجھے لے چلو تو میرا ہاتھ خالی کر کے باہر کر دینا۔ وزیروں نے کہا اس میں ہمارے لیے بے عزتی ہے، بادشاہ کا جنازہ ہے جس نے 7 بادشاہت کا مالک ہے، 7 بادشاہت پر آپ نے حکومت کی ہے، یہ تو ہمارے لیے بے عزتی ہے۔ کوئی دیکھنے والا دیکھ کر یہ کہے گا ارے اس کو دیکھو، جاتا جاتا بھی یہ چاہ رہا ہے کہ کوئی ملک اور ہاتھ لگ جائے۔ بادشاہ نے کہا تم میری بات اور میری یہ حکمت سمجھے ہی نہیں، اس کا مطلب یہ ہے میں دنیا والوں کو بتانا چاہتا ہوں کہ دیکھو 7 بادشاہت کا بادشاہ آج دنیا سے روانہ ہو رہا ہے لیکن خالی ہاتھ جا رہا ہے، کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں ہے۔ دوست اور بزرگوں، کوئی بھی چیز جب دنیا سے انسان جاتا ہے اس کے ساتھ نہیں رہتی، حتیٰ کہ اگر کوئی چاندی کی انگوٹھی بھی پہنا ہوا ہے اس کو بھی اتار لیا جاتا ہے، اس کی جائیداد کا بٹوارا کر دیا جاتا ہے، کوئی چیز اس کے ساتھ نہیں جاتی ہے، اگر جاتی ہے تو اس کے اعمال اس کے ساتھ جاتے ہیں۔ میر انیس رحمت اللہ علیہ نے اسی کو کہا ہے کیا کیا دنیا سے صاحب مال گئے، کیا کیا دنیا سے صاحب مال گئے، دولت نہ گئی ساتھ اور نہ اطفال گئے، بیوی بچے۔
क्या क्या दुनिया से साहिब माल गिए, दौलत न गई साथ, ना अतफाल गिए, पहुँचा लहद तक आए सब लोग, हमरा गिए तो आमाल गिए। ये हकीकी बात है दोस्तों, हमारे साथ जाने वाली चीज़ हमारे आमाल हैं। तो आखिर में यही बात कहता हूँ जो शुरू में कह रहा था कि कब्र ये तो जन्नत के बागीचों में से एक बागीचा है, ये जहन्नम के गढ़ों में से एक गढ़ा है। लिहाजा ये हमारे ऊपर बात होती है कि हम कब्र के आराम का सामान अपने लिए तैयार करते हैं, यह तकलीफ़ का सामान अपने लिए तैयार करते हैं। और कब्र के आराम का सामान है आमाल सालिहा, अच्छे आमाल। लिहाजा हमें चाहिए कि हम दुनिया के लिए इतनी मेहनत करें जितना यहाँ रहना है, और आखिरत के लिए इतनी मेहनत करें जितना वहाँ रहना है। और हमारा अक़ीदा है कि आलम आखिरत में हमेशा हमेशा हम सब को रहना है। अल्लाह मुझे भी आपको भी पूरी कब्र की तैयारी करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। व आखिर